لڑائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے دیکھیں کیوں شہریار صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر لالچ یہ کیوں نہیں آتی کہ یار مجھے تو اللہ نے بہت نوازا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے اگر میں کسی کے لیے کچھ کروں گا۔ انسان کی میں ابھی ایک آیت پڑھ رہا تھا، میں آپ سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں پہلے وَلَا تَمُدَّنَّ جی عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے سننے والے جی ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا۔ انسان کو اللہ نے وارن کیا ہے، تجھے دیا ہے نا تو یہ اس کے اوپر اطراء مت، اطراء مت، بالکل۔ اور کہیں میں نے اور یہ مت کیا کہ یار میں نے کیا ہے تبھی تو دیا ہے اللہ نے مجھے، تو بھی محنت کر، یہ کہتے ہیں لوگ، یہ بھی کہتے ہیں تم بھی کر کے دیکھ لو۔ ارے اس کو شاید اللہ نہیں اس طرح دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کیا کہنا چاہیے نیچر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا، اللہ کی ایک بالکل وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ ایک بات ایڈ کر سکتی ہوں، آپ پھر وہیں سے کنٹینیو کریں۔ کیا یہ غلط ہے کہ ایک فیملی ہے جو ٹھیک ہے ان کا جو تھوڑا بہت اس میں وہ کرے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی بچی جو ہے اچھا پڑھ لے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لے، تو کیا وہ لالچ کریے اگر وہ اپنے کسی جاننے والے سے رشتہ دار سے کہے میری ہیلپ کر دو؟ تو کہا جاتا ہے تم لالچی نہ بنو، جتنا ہے اسی میں رہنے کی کوشش کرو۔ جو یہ کہہ رہے ہیں تم لالچی نہ بنو، جتنا ہے اس میں رہنے کی کوشش کرو، وہ بدبخت ہے۔ بس یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بدبخت ہے۔ جی جب کوئی بندہ کسی کے پاس کچھ مانگنے چاہتا ہے نا، غیرت مند، جی کیونکہ کوئی غیرت مند پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ مر جانا بہتر ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ کر۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر وہ مجبور ہو کے جاتا ہے، کس کے لیے مجبور ہوتا ہے؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے۔ اولاد سے بڑا کچھ کرا دیتی ہے، بڑا کچھ کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اولاد کے لیے بندہ کہتا ہے یار میں اپنے آپ کو بیچ آؤں، میں اپنے بچے کی خوشی لے لوں۔ اس خوشی کو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کی خوشی کس معیار کی ہے۔ اگر اس معیار کی ہے کہ یار میری بچی پڑھ جائے گی، میرا بچہ پڑھ جائے گا، اس کا مستقبل بن جائے گا، دیٹ از گڈ۔ لیکن اب وہ یہ کہ یار بچی نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، ابو میں نے تو جو ہے نا یہ برانڈ والا سوٹ پہننا ہے، ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط، یہ غلط ہے۔ برانڈ کے پیچھے برانڈ کانشیس ہو کر کے اوقات ہے نہیں، سوری ٹو سے، جی بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے بھائی میری جیب میری اتنے نہیں، کیوں باپ کو چاہیے کہے بیٹا ہماری یہ لیمٹس ہیں، یہ چادر ہے، اسی میں ہم نے پاؤں پھیلانے ہیں، اس چیز کے لیے آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں، وہ پھیلائیں گے تو یہ مذموم ہو جائے گا۔ بالکل بالکل۔ نمبر 2، اولاد کی تربیت ہی ہماری شروع سے ایسی کرنی چاہیے کہ ہم نے ان کو اگر حلال کھلایا نا، جی یہ میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اولاد کو حلال کھلایا نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اولاد آپ سے حرام کی ڈیمانڈ کرے۔ بالکل صحیح کہ دس از ویری بہت اچھی اہم بات، پوائنٹ بہت ہے، اچھی بات۔ جی اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ کہتے ہیں یار نہیں جی میرے بیٹے یا بیٹی کے منہ سے نکل گیا مجھے کرنا ہے۔ لالچ جو اس قسم کا لالچ کرتے ہیں نا، وہ لالچ تو پھر وہی والا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ ایک وادی ہو تو بھی نہیں بھرے گی، دوسری وادی ہو، کہتا ہے یار دوسری ہوتی تو اچھا تھا، صحیح، اگر اس کو مطلب یہ بھی مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ بالکل۔ آج کے دور میں جو ہمارا، اب مجھے ذرا کھل کر بولنے دیجیے گا، جی 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 جی، یہ جو ہمارا میڈیا، سوری ٹو سے، یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، یہ سب کیا ہے؟ لالچ ہے، لالچ ہی ہے نا، فالوورز کی لالچ، فالوورز کی لالچ، کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، باقی جائے بھاڑ میں۔ اور حلال یا حرام، دیکھو لالچ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، جی خاصیت لالچ کی یہ ہوتی ہے کہ لالچ کرنے والا سوچتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا، جانے بریک پہ؟ نہیں نہیں، میں تو آپ کی کسی نے پوچھا، بزرگ تھے اللہ والے تھے، ان کے پاس آئے، کہنے لگے، انہوں نے بزرگ نے پوچھا یار تمہارے بصرہ کے فقیروں کا کیا حال ہے؟ کہا جی بصرہ کے فقیروں کا حال یہ ہے کہ جی مل جاتا ہے نا کچھ کھانے کو تو شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، صحیح، اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ جی تو جو بزرگ تھے وہ بغداد والے تھے، کہنے لگے یار یہ تو ہمارے بغداد کے کتے کرتے ہیں،
مل جائے ہڈی روٹی کچھ تو کہتے ہیں وہاں شکر ادا کر لیتے ہیں, اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. فرماتے حضرت پھر آپ کے بغداد کے فقراء کیا کرتے ہیں, صحیح, فقیر کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یار وہ جب ملتا ہے نا تو ظاہری بات ہے حلال ہے, جب وہ ملتا ہے کہتے ہیں یا اللہ اس کا حساب کیسے دیں گے, مل گیا یا اللہ اس یہ ملا دیا تو نے, اس کا حساب بھی دینا پڑے گا, صحیح, اور نہیں ملتا تو شکر ہے یا اللہ شکر ہے تیرا ملا ہی نہیں, صبر کریں نا آپ, بالکل کیونکہ صبر کا اجر اللہ خود ہے. صحیح. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, ہم سمجھیں اس بات کو, مل گیا اگر اللہ دے رہا ہے تو فکر کریں یار یہ حلال آیا ہے میرے پاس یا حرام, صحیح, اور اس کا جو میں نے دینا حساب. پھر فرماتے بندہ کتنا عجیب ہے, سوچتا ہی نہیں ہے بالکل, کہ جو ملا ہے اگر حلال ہے تو اس کا تو حساب دینا ہی دینا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ حرام ہے تو یہ تو پیٹ میں جائے گا, تو 40 دن تک میری دعائی کوئی قبول نہیں ہونی ہے. صحیح بات, یہ بات ہے, لالچ یہیں سے ختم ہو جاتا ہے بندے کا اگر اس کو اللہ کا خوف آ جائے.